میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ولیمے میں لہو و لعب ہو، گانے ڈھول باجے بجائے جاتے ہوں، یہاں وہ یا وہاں پر اختلاط ہو مرد اور عورت کا، تو ایسی صورت میں ایسے ولیمے میں جانا اور ایسی دعوت کو قبول کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ کسی مسلمان کی جانب سے جب کوئی دعوت دی جاتی ہے تو اس دعوت کا قبول کرنا ایک سنت عمل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمان پر جو حقوق بتائے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، لیکن فقہاء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی بہت ساری شرائط لکھی ہیں کہ دعوت دینے والے میں کیا شرائط ہونی چاہیے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس میں کیا شرائط ہونی چاہیے، اس جگہ میں جو مکان ہے جہاں بلایا جا رہا ہے اس میں کیا شرائط ہونی چاہیے۔ بہرحال ایک شرط اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر جس جگہ بلایا جا رہا ہے اگر وہاں کوئی ناجائز کام ہو رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، یا عورت اور مرد ایک ہی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حائل کے، تو ایسی صورت میں اس دعوت کا قبول کرنا یہ مسنون نہیں ہے۔ اور جب انسان کو پتہ ہے کہ میں وہاں جا کر اس چیز میں مبتلا ہو جاؤں گا، یا میری نظر اس طرح غلط پڑے گی، یا بد نظری ہوگی، یا مجھے گانے سننے پڑیں گے، تو ایسی صورت میں ایسی دعوت میں جانا بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایسی دعوت میں جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی چلا گیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا اور وہ چلا گیا دعوت میں، اب اس نے دیکھا کہ یہاں یہ سارا ناجائز کام ہو رہا ہے، تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہوں، یا اس منکر پر میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے اور آپ کے روکنے سے وہ چیز رک سکتی ہے، تو آپ ان کو روکیں، یا کم از کم آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں بیٹھے رہنا بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بیٹھے رہنے سے بھی میں گناہ میں مبتلا ہوتا رہوں گا اور میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو ایسے موقع پر وہاں سے چلے جانا چاہیے، بالخصوص اگر کوئی وہ شخص ایسا ہے جس کو دیکھ کر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، مقتدیٰ ہے، مثلا مسجد کا امام ہے، یا کوئی بھی ایسی معتبر شخصیت ہے جس کو دیکھ کر لوگ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں، تو ایسے آدمی کو تو بالکل ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ قرآن کریم سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ آپ جب نصیحت کر کے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھا کریں، آیت نمبر 68 کے اندر۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ کسی ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب پلائی جا رہی ہو۔ تو اس سے یہ بات بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ جس مجلس میں جس دسترخوان پر ناجائز کام ہو رہے ہوں، تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر اس ٹیبل پر یا اس دسترخوان پر ناجائز کام ہو رہا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں تو بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس جگہ پر اس دسترخوان پر اس ٹیبل پر نہیں ہو رہا ہے، کسی دوسری جگہ ہو رہا ہے، تو فقہاء نے ایک عام آدمی کے لیے اس میں اس وقت گنجائش دی ہے جب وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہو، لیکن ایک مقتدیٰ اور ایک رہبر اور ایک پیشوا کو ایسی صورت میں بھی وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔